الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پوڑی پنسی، خارش، زخم، جسم پہ دانے، ناسور، شوگر کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں یا کسی بھی جسم کے حصے پہ زخم ہے، جلدی بیماری ہے، تو یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں ایک پیاری دعا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس کا دم ہم بیان کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان جلدی بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گا، اور اگر آپ کسی اور کو دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی شفا ملے گی۔ پوڑی پنسی، زخم، دانے چہرے پہ یا بدن کے کسی حصے، جسم کے کسی حصے پہ، یہ یاد رکھیے یہ کبھی نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ عین لگ جاتی ہے بچوں کو، بچیوں کو، جیسے مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، چہرے پہ سرخ نشانات بن گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتارو۔ تو ایسی چیزیں نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، تو آپ نظر کا بھی دم کریں، نظر کا اتارا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں ان جلدی بیماریوں کے لیے ایک نبوی دعا ہے جس کو الحمدللہ جب بھی کسی نے پڑھا ہے، جب بھی کسی نے اس کو دم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوڑی پنسی کی بیماری یا سورائسس ہے یا چیمبل کی بیماری ہے، اس سے یا دانے ہیں یا زخم ہے یا ناسور ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اگر میں یہ بتاؤں کہ بے شمار سینکڑوں مریض آئے ہیں اس طرح کے، جو ڈاکٹروں سے بالکل لا علاج ہو چکے ہیں، جو دوائیوں سے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، بہت سارے ایسی خواتین جو ان جلدی بیماریوں کی وجہ سے شوہروں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جب دم کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے شفا دی۔ بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ کئی دفعات کے ان کے ڈاکٹرز میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں، آپ کیسا علاج کرتے ہیں، کہ ہمارے مختلف کریموں سے، مختلف دوائیوں سے اور اسٹیرائڈ سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اور ایک دو دفعہ دم کرنے سے یہ شفا مل جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے کلام میں برکت ہے، جب آپ یقین کے ساتھ دم کریں گے، خیر خواہی کے ساتھ دم کریں گے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ آئیے او دم آپ کو بھی میں سکھا دوں، او دعا آپ کو بھی بتاؤں آج کے درس میں، تو نوٹ کیجئے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گی۔ آپ اپنی شہادت کی انگلی یہ زمین پہ رکھے، شہادت کی انگلی، اگر آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کسی پلیٹ میں ایک مٹی کا ایک ڈیلا رکھے، اس پہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھے، یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ بس یہ پڑھ کے مٹی والی انگلی جو ہے اس کو اٹھا کے وہاں زخم پہ رکھ کے، اگر پورے جسم پہ ہے تو جو جگہ ظاہر ہے مناسب ہے وہاں پہ رکھے، وہاں پہ لگائے،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ 3 دن دم کرے اور یہ دعا کم از کم 7 مرتبہ تو پڑھ لے، 1 مرتبہ پڑھیں گے تب بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ میرے دم کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی اس ترتیب کے ساتھ دم کیجئے اور انگلی کو وہاں خارج کی جگہ یا دانے پہ یا پوری پنسی پہ یا زخم پہ لگائیے اور اس کو دم کیجئے۔ 3 دفعہ پڑھ کے دم کیجئے، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے۔ انشاءاللہ 1 2 بار 3 بار دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی سب کو اجازت بھی ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ مدینہ منورہ میں وہاں تو مٹی بھی شفا ہے، ہوا بھی شفا ہے اور غبار بھی شفا ہے، تو وہاں تو بارہا تجربہ ہو چکا ہے۔ جب جاتا ہوں مریض آتے ہیں اور دم کرتا ہوں، مدینہ منورہ کی مٹی کا کیا کہنا، شفا ہی شفا ہے۔ تو اور اپنے ملک میں بھی جب دم کرتا ہوں اللہ شفا نصیب فرماتے ہیں۔ آپ بھی دم کیجئے، یہ روحانی اعمال ہے اور اس کی برکات ہے۔ اور پھر یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے احادیث مبارکہ میں۔ ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری ہی زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہم ہی میں کسی ایک کی تھوک کے ساتھ، یشفى سقیمنا، ہمارے پروردگار کے حکم سے، باذن ربنا، ہمارا بیمار اچھا ہو جائے۔ تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انگلی کو ذرا زبان پہ تھوڑا سا گیلا کرے تو آپ کی تھوک بھی لگ گئی، پھر مٹی پہ رکھے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھ کے اٹھا کے زخم پہ پیر لے، پوڑی پنسی پہ پیر لے، انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، آمین۔